اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ مسلمانوں کے درمیان ایک بحث بدعت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے اور اس بدعت کے ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کس حد تک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ خوشی کی بات تو ہو گئی، خوشی تو منا لی، اب بتائیں غم کیا معاملہ ہے؟ اب آپ غم کو ڈیفینڈ کیجئے۔ جی، آپ نے سوال کیا عزاداری کے حوالے سے خاص طور پر اسپیسیفک ہاں، کیونکہ وہ جشن عید میلاد النبی میں نے کو عرض کر ڈیفینڈ کر لیا۔ عزاداری در حقیقت ایک کلی کی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہے۔ کلی کون سا؟ ظالم کی خلاف ورزی اور مظلوم کی حمایت، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم در حقیقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین اور ان کے آل کے اور ان کے خاندان کے اوپر جو ظلم سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوا ہے، جی، وہ ظلم مٹنے نہ پائے، نہ بھلا دیں، وہ باقی رہے قیامت تک، یعنی امام زمان کے ظہور تک وہ باقی رہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ نوحہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ روڈ پہ بھی نکلتے ہیں، یہ ماتم بھی کرتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مسلم حرام کام کا ارتکاب کرے تو وہ کام غلط ہے، نہ اصل جلوس، ٹھیک ہے، کہ وہ کام جو حرام طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج جناب ہمارے رفیق محترم نے فرمایا کہ اس میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، مظلوم کی حمایت ضروری ہے اور ظالم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اس کے طریقے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے طریقے پہ یہ کام کریں، یعنی امام حسین کے قتل عام پر آپ اپنے طریقے سے کریں تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ آپ کچھ کیے بغیر کرنے والوں پہ کیڑے کیوں نکالتے ہیں؟ بالکل، یعنی وہاں پر تو آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ یعنی کچھ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ جناب میں یہ طریقہ اس طریقے سے کرتا ہوں، میں مانوں گا، یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہتے ہیں اس سے روڈ بلاک ہوتے ہیں، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ او بھائی، یہ روڈ بلاک آئین کے مطابق ہے۔ کسی ملک میں آپ کر رہے ہیں تو اس ملک کے آئین کے مطابق ہے، لہذا یہ قانونی ہے، اور اذیت تب شمار ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام خلاف قانون کر لیتے، یہ قانون کے مطابق ہے۔ مثلا 12 ربیع الاول کے جلوس بھی قانون کے مطابق ہے اور عاشوراء کا جلوس بھی قانون کے مطابق ہے، لہذا جب قانون کے مطابق یہ کام ہوتا ہے تو متبادل راستے ہیں، ان متبادل راستوں پہ چلیں، اور کیوں اذیت ہو جائے گی؟ اذیت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اذیت اور سد طریق حرام ہے ہمارے فقہ میں بھی، اگر وہ غیر شرعی طریقے سے ہو، غیر قانونی طریقے سے ہو تو، لیکن اگر قانونی طریقے سے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کو یعنی اس صورت بدعت تو ہے نہیں، آپ اس کو سد طریق کے عنوان سے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، اور جب قانون کے مطابق ہے تو اس میں خلاف ورزی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ مولانا صاحب نے خوب کہا کہ ہر عمل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے اذیت ہوتی ہے، اور ہر اچھے کام میں کچھ برے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا جلوس ہوتا ہے، یا پھر ایک مینار پاکستان حسنین کی اہل الحدیث کانفرنس ہمارے ادھر ہوتی ہے، وہاں پورا شہر بلاک ہوتا ہے، تو اس کو بھی آج یہ اعلان کر دیں آپ کے ہمارے پروگرام میں، کم از کم آپ تو کہیں گے یار یہ بدعت ہے، کیونکہ لوگ اذیت میری طرف آنے تو دینا، تو ہم اس کو ذرا گفتگو کو سمیٹیں گے تاکہ ہم اگلے موضوع کی طرف بھی آئیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو گئی، نہیں ہم اب آپ کہہ لیجیے بات کریں، کافی حد تک لوگوں کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور رحمت پر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور فرح کا انداز اور طریقہ اب خود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے، دین میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تو فرح کا بھی ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ تو اس طرح سے سیرت طیبہ بیان کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، سیرت کی کانفرنسوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن مخصوص کر کے اس دن جلوس نکالنا، اس دن چراغاں کرنا اور جو چیزیں اس کی ہیں، اگر یہ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں یا کوئی اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر میرے نزدیک وہ بدعت ہے۔ اگر وہ جیسا کہ علامہ نے کہا کہ دنیا کے دستور کے مطابق کر رہے ہیں،
اسے دین نہیں کہہ رہے ہیں، ثواب کی نیت سے تو کر رہے ہیں نا، وہ الگ بات ہے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اسے دین نہیں سمجھ رہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ثواب سمجھ کے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اور آپ بھی فرما رہے ہیں ثواب ہے. لیکن پھر اس میں میں واضح کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی دن کو اگر متعین کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اسی دن، میری بات، اسی دن میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، کوئی عبادت کا کام بھی کسی دن متعین، روزہ بھی اگر میں رکھتا ہوں نا کسی نئے دن متعین کر کے، کہ مثال کے طور پر 26 ربیع الاول کو میں روزہ رکھوں گا اور یہ عبادت ہے اور یہ سنت ہے اور اس دن میں رکھنا ثواب ہے، یہ بھی بدعت بن جائے گا. جس طرح روزہ رکھنا سارے دنوں میں جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جب میں اسے ایک دن میں متعین کر دیتا ہوں آ کے اور اس دن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے. 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. یہی فرق تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور دوسری بات، بہت سے ایسے کام ہیں اس میں. اب چراغاں کرنا، کیا ثواب کا کام پیسے ضائع کرنے میں ہو سکتا ہے؟ خوشی منا رہی ہے نہیں، خوشی بنانے کا ایک حد مقرر ہے. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراف پھر کیا چیز ہے؟ اسراف پھر کیا چیز ہے؟ جس محلے کے اندر لوگ بھوک و پیاس سے مر رہے ہوں، وہاں آپ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں کا چراغا کر دیں اور کہیں کہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ نے اپنے اللہ رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے ان کی تعلیمات کو. دوسری بات جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، میں علامہ صاحب کا بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں علامہ صاحب کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب کے لیے بھی یہی ہے، علامہ صاحب کے لیے بھی یہی ہے کہ علامہ صاحب ظالم کی حمایت یا ظالم کی مخالفت، مذمت اور مظلوم کی حمایت کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا. اس اتنے بڑے عظیم کام کو اس کام کے ذریعے کرنا جس کو اللہ کے رسول نے براہ راست منع کر دیا، جیسے حدیث فرمائی، جس کو منع کر دیا گیا ہے، اسی کام کو اختیار کر کے ظالم کی حمایت، ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا کیا ضروری ہے؟ صحیح طریقہ بھی بتا دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہر ظالم کا بڑھ کر کے ہاتھ روکیں، ہر مظلوم کی حمایت کے لیے نکلیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کہتی ہے. اس میں جو میسج جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک کام وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے، تو اب وہ حرام کام کر رہے ہیں تو اس پہ میں بھی یہ وضاحت کر لوں، پھر مفتی صاحب اگر یہ دونوں بزرگ میرے کسی کام میں مجھے بتا دیں بدعت ہے اور مجھے ان کی بات ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ بدعت ہے اور اسے چھوڑنے کا کہوں گا کہ یہ بدعت ہے. محی الدین صاحب یہاں پہ ذرا سا رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سلفی صاحب، ہم بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب نے بات کی کہ خوشی پہ جو ہے اللہ کا اظہار کرنا چاہیے، کوئی فضل آئے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا آنا کائنات کے لیے سب سے بڑا فضل ہے. اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ آمنہ کے لال دنیا میں آئے اور فضل نہ ہو، بلکہ آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ سے محبت کرنا عین ایمان کا تقاضا ہے. وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو. اور محبت کی مثالیں قائم کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے اشارے پہ جانیں دی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرائے. ان سے زیادہ محب کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگیاں دے دی ہیں، ان سے زیادہ کوئی محب ہو سکتا ہے؟ میں 100 نعرے لگاؤں، میں صحابہ اکرام سے بڑھ کے محب ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا ہوں. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیے ذرا، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں آیا. آپ مدینہ میں آئے 10 سال نبوت کے بعد مدینہ میں آئے تو 10 دفعہ یہ دن آیا. آپ مکہ میں تھے 13 دفعہ یہ دن آیا. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر جنہوں نے تن من دھن پیش کیا، مال کی باری آئی سب سے، ان کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، حیدر کرار کے دور میں، کیا انہوں نے منایا؟ کیا قرون اولیٰ میں مفتی صاحب یہ بتائیں کسی نے یہ منایا ہو؟ جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، خیر القرون کرنی، کہ بہترین صدی وہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری صدی ہے، پھر میرے بعد فلاں کی صدی. خیر القرون میں کس
کسی سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے منائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہم اسے دین سمجھ نہیں بات ہو جائے نا تو دین سمجھ کر, شریعت سمجھ کر, ثواب سمجھ کر مجھے بتائیے اللہ کے رسول سے محبت کرنا, جھنڈیاں لگانا محبت ہوتی؟ صحابہ کرام کے پاس اگر جھنڈیاں نہ بھی ہوتی, اللہ کی قسم وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر بھی وہ جھنڈیاں بنا لیتے. ان سے بڑا محب کہ انہوں نے بنایا, کہ انہوں نے چراغاں کی. یہ محبت کا معیار, یہ محبت کی کسوٹی نہیں ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سن لیں, گھر پہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو سجا دیا جاتا ہے گھر کو, ہوتا ہے نا شادیوں میں, تو عبادت نہیں ہے, آپ سمجھ رہے نہیں ہے, مگر عبادت نہیں ہے. اچھا باقی رہی دین کے بدعت میں دین کی شرط لگی ہوئی ہے. درود کی بات تھوڑی سی اگر اجازت ہو, آپ نے تفصیلاً کی. درود جو ہے حضرت نے کہا اردو میں پڑھیں, سب کچھ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 40 سے زیادہ اللہ, وہ 40 سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. وہ 40 سے زیادہ درود جو بتائے, اگر وہ اللہ کے رسول سے ثابت بھی عینی پڑھیں, اگر اپنی طرف سے بنائے اور نام رکھا درود تنجینی, نام رکھا مثال کے طور پر دیگر جیسے درود لکھی, درود تاج, درود غوثیہ. اب یہ جو درود غوثیہ ہے, یہ جو درود تاج ہے, یہ جو درود تنجینہ ہے, یہ کہاں سے ثابت؟ درود تو ہے بنایا اور بنانے پر. اچھا انہوں نے کہا جی ان کے جلوس جو ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, اہل حدیثوں کے جو کانفرنس ہوتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ٹھیک ہے, اس طرح نہ کریں. یہ جذبات میں تو سب کوئی کہہ سکتا ہے, تقریباً جذبات تو آپ بات میری سمجھ, میں جو کہہ رہا تھا جس بات پہ اگر ہم وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, شریعت سمجھ کے کرتے ہیں, اور جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی کرے. سیرت کانفرنس ثواب کی نیت سے ہی ہوتی ہے, کرے نا, کون منع کرتا ہے؟ تو سیرت خاص نہیں ہونی چاہیے, لیکن خاص کسی دن کے ساتھ خاص کر دن نہ ہو, مگر تو سیرت کانفرنس نہیں. میرا سوال بھی ہے کہ صحابہ کے علاوہ 9 ربیع الاول کو یا کسی اور دن نکالے, کوئی دن نکالے اور کون منع کرے؟ آئیں گے. جی 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 اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارا چونکہ اصل مقصد ہے ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچا دیں, اور یقیناً وہ جو چھوٹے سے اس پلیٹ فارم پہ دیکھنے والے وہ بہتر انداز سے رک کر آرام سے دونوں طرف بالکل سکتے ہیں. یعنی یہی چیز ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ عدل اور انصاف کرو, کہ یہ بہتر چیز ہے. میں حیران ہوں ماشاءاللہ ہمارے اوپر بعض اوقات مسئلہ کی جو چیزیں ٹھونسی جاتی ہیں نا بچپن سے, تو ہم اس کے اندر پابند ہوتے ہیں. وگرنہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی صاحب عقل انسان وہ 2 منٹ بیٹھ کے وہی بات کر رہا ہو, 2 منٹ بعد اسی کو اپنے اسی الٹے پاؤں پہ رد کر رہا ہو. مفتی محی الدین صاحب نے فرما دیا جی کہ یہ فلاں چیز بھی بدعت ہے, یہ فلاں دن مقرر کرنا نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنی اس بات پر پہلے سے قائم ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصول مقرر ہے. اگر ہم کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اصول مقرر ہے. یہ جو آگے اس کی شکل اور صورت ہے یہ اصول کے تحت ہے. یہ قیامت تک ہر دور کے لحاظ سے اس کا انداز مختلف ہوتا رہے گا. عرب والوں کا اپنا ٹریڈیشن ہے, کبھی چراغ تھے اب لائٹیں آ گئی. جی ہاں, عرب والوں کا خوشی کا اظہار اپنا ہے, وہ اوابا ایسے کر کے کرتے ہیں. کسی اور کا خوشی کا اظہار اپنا ہے. ہر ایک کا اصل کیا ہے؟ خوشی ہے. جس طرح سے ولیمہ سنت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کہا جی کہ بکری کا شوربہ ہوا. اب مجھے بتائیں کہ وہ سنت ہے, ولیمہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اب یہ چیز پکڑ کے لے آئے بندہ, بتا یہ جو میٹھی چٹنیاں رسول اللہ کے دور میں تھی, بتاؤ یہ جو نہ فلانے چاول حضور کے دور میں تھے, اسی پہ اعتراض ہو رہے نا. وہ یہ جھنڈیاں ہوتی تو خدا کی قسم اپنے کپڑے پھاڑ دیتے, صحابہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے. اور خدا کے بندو یہ ساری چیزیں اصل ہے ولیمہ, باقی یہ سب انتظامی ہر دور میں ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوتا رہے گا. اصل ہے خوشی, ہر وہ خوشی اس کے اندر داخل ہے اور جائز ہے جو خلاف شریعت نہ ہو, جس میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو دوسری کسی نص کے ذریعے سے اس کو روکا گیا ہو. تو وہ اگر ایسا ہے تو وہ ناجائز ہے, وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. باقی کھانا کھلائیں خوشی میں, آپ نعتیں پڑھیں, آپ جلوس نکالیں, آپ اس کے اندر چراغاں کریں. جو انہوں نے کہا ہے چراغاں کا مطلب ہے اظہار خوشی. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اننے وال لوگوں کی جناب بجلی چوری کر کے تو وہ کریں, یہ وہ الگ چیزیں حرام ہے, وہ حرام ہے, وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. یہ اچھی بات بولی. اب جو چیز انہوں نے کہا, میں اپنے مسئلے کی بات کروں گا. اب میں تھوڑا سا ماشاءاللہ اب تھوڑا ان سے گزارش کروں گا. کتنے آرام سے پتلی گلی سے مفتی صاحب نکل گئے.
ہم نے یہی پوچھا تھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے دور میں تبلیغ کے چلے ہوئے کتنا یاد آ گیا کہ اللہ کرے وہ جو ہم لاکھوں روپیہ ادھر خرچہ کرتے ہیں تو ہم یتیم اور بیواؤں کو, یہ یتیم اور بیواؤں تمہیں میلاد والے دن کیوں یاد آتے ہیں؟ ایک ایک آپ کے تبلیغ کے اجتماع میں اربوں روپیہ لگتا ہے, اور اس کے سارے کرائے وغیرہ لوگوں کے جمع کر کے ڈالیں تو خربوں روپیہ لگتا ہے. انٹرنیشنل تبلیغ کا چلا, اور رسول اللہ کے صحابہ نے کب کیا ہوئے؟ کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے یہ چلا؟ کب کیا یہ اجتماع؟ اہل الحدیث کانفرنس. رسول اللہ کے صحابہ سے بڑے آپ لوگ آگے عاشق رسول اور دین کے خدمت کرنے والے, کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے؟ جمعے کے اجتماع اور جہاد کے اجتماع کے علاوہ رسول اللہ کے صحابہ کا اجتماع بتائیں مجھے. آج پھر اعلان کریں یہاں بیٹھ کے یہ ساری کنفرنسیں, سارے جلسے, یہ سب کا سب یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ حرام ہے, کیونکہ سارا کام یہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. کیا یہ ثواب کے بغیر کرتے ہیں؟ یہ سب ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے, لہذا یہ سارا اس کو حرام قرار دیں. تو جس دلیل سے جو کام جناب وہی کام آپ کر رہے ہیں, صحابہ کے دور میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. کتنے جذبے ہیں یار, ادھر صحابہ یاد نہیں آتے, یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو, یہ جو فلاں اہل حدیث کانفرنس اور فلاں. پھر آگے میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ ہر دور کا اصل ایک چیز ہے کہ دین کے دشمنوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا, دین کے دشمنوں کو انٹرنیشنلی اپنی پیغام پہنچانا کہ تمہارا یہ کام ہمیں برا لگا ہے. اب یہ ہر دور کے اندر اس کا اپنا اپنا سلسلہ ہوگا. صحابہ کے دور میں اگر کسی نے کیا وہ کہتے تھے نکالو گھوڑے اڑا دو اس کا سر, یا اگر اس دور میں اس مدینہ کے اندر یا ریاست مدینہ میں کسی نے کیا تو وہ اگلا دن نہیں دیکھتا, تو اس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا. اب ہمارے یہاں کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو اربوں روپے کروڑوں روپے تو لگتا ہے نا, دفاع صحابہ کانفرنس, دفاع اہل بیت کانفرنس, دفاع ناموس رسالت کانفرنس, دفاع عقیدہ ختم نبوت کانفرنس. میں نے پہلے کہا تھا کہ یوں جب آپ سیدھی چلائیں گے نا بندوق تو اپنے بیگانے سب بیچ میں رگڑے جائیں گے. اور پھر کتنی آسانی سی بات ہے اپنا رضا صاحب کہ جناب ایک کہتے ہیں جی کہ وہ جو تبلیغ کا چلہ ہے اس کے دن کی تعیین نہ کریں, باقی اور اصل تو یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے صحابہ یوں نکلے, یوں تشکیلیں ہوئی ہیں. بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیری صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. آپ نے فرمایا کہ درود کے مختلف فورمز ہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر رحمت طلب کرتا ہے, اس کا فورم تھوڑا سا چینج ہو جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ممنوع کام ہوگا, یعنی اللہ ان کے لیے رحمت طلب کرنا. اور اگر بالکل اسی فارمیٹ کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ حدیث دیکھیں, جب آیت نازل ہو گئی وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو لوگوں نے پوچھا کس طرح سے ہم صلوات پڑھیں. حضرت رسول اللہ نے ایک طولانی صلوات بتا دیا حضرت ابراہیم اور ان کے آل کو شامل کر کے. پھر فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء, میرے اوپر ناقص درود نہ پڑھنا. ناقص درود کون سا ہے؟ لوگوں نے پوچھا, فرمایا کہ وہ درود کی جس میں میری آل شامل نہ ہو وہ صلاۃ بترا ہے, وہ نہ پڑھ لو. اور ماشاءاللہ سے باقی لوگ تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. یونیورسٹی کے لوگ, مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ پابندی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض دفعہ تو اس کو ایسا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی باقی جگہوں پر پوری قرات کے ساتھ پڑھیں گے, اس جگہ پہ خرابی کر دیں گے, کیا مطلب ہے؟ یہاں پر فارمیٹ کے اوپر پابند کیوں نہیں رہتے؟ چلیں یہ پھر ایک اور بحث ہو جائے گی. میرے خیال میں بہت واضح طریقے سے چیزیں آ گئی ہیں. ایک جملہ مجھے کہنے دی, ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے. جواب آپ دے دیجیے, میں سوال کر لوں, آپ اس کو جواب بٹل دے دیں بس. پھر اس طرح وہ جو حضرت نے سوال کیا اور حضرت کا جواب ہے, میں اس کو یہ دوں. دیکھیے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں نے پہلے کہا اگر میں بدعت کر رہا ہوں تو مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے. یہ بدعت کر رہے ہیں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے. بدعت کی تعریف میں ہم سب متفق ہیں کہ جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. دین میں نے آپ کو بتایا, آپ سب میری تائید کریں گے, فرائض, سنت, مستحبات, یہ سب دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اگر آپ کا جو ربیع الاول کا جلوس ہے, اگر آپ کا تعزیہ
آپ کے دین کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض سیرت نہیں ہے. میں اگر تفصیل کرتا ہوں، میں میں- conclude کرتا ہوں. جسٹ سیکنڈ جو مفتی صاحب جلسے نمبر تو آنے دیں. جو جلسے سمجھنا نہیں چاہ جو رہے. جلوس ہے سمجھنے نہیں آ رہے. جو جلسے سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ان دونوں کیفیات میں کو آسان کر دوں، انہوں نے سب ذرائع وہ سے ختم ہو بڑھا رہی کے مستقل عبادت بنا میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں واقعی مفتی کیسے صاحب بہت ایک اس کے لیے مفتی اس کے لیے مستقل اجر و ثواب کا بیان کیا جاتا ہے. اچھا تو یہی حیثیت اس کو ایک مستقل عبادت بناتی ہے. اچھا مفتی یہ صاحب چیز ختم کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھا، اعتراض مفتی صاحب نہیں بات ہے کو سیرت ختم نبی کر پہ. رہے. آپ بات ظالم ہی نہیں کی مخالفت کریں، مظلوم کی حمایت کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کے اظہار کے لیے جو ایک ذریعہ آپ نے بنایا ہے اسے دین کا حصہ نہ بنائے. بس اتنی گزارش ہے. اصل تو دین ہے نا وائنڈ سر. اپ کرتے جی. ہیں مفتی صاحب آپ سے ختم ہو گیا، بذر کو کرنے دیں، پھر حضرت میرے حساب سے جواب دے دیں. عرض یہ وہ دے دیں، یاد دے دیں. میں یہی سب لوگوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ جو دین ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے فرض یا ہوتا ہے نہیں واجب نہیں، یا وہ اس کے حصے ہیں یہ سارے. وہی کہہ رہا ہوں نا سر. یا کا لفظ میں نے نہیں کہا. فرض ہوگا، واجب ہوگا، اس یہ کی ساری صورت چیزیں دین کے جزء یا کے ساتھ یہ کہ جب قسمیں بیان کریں گے تو یا کے ساتھ ہی آئے گی نا. بالکل ایک تقسیم کی قسمیں آپس میں وہ سارے دین کا حصہ فصل حقیقی ہے. بالکل ہے. اچھا اب یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے. ثواب حسد نہیں کیا، میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. عرض ہے نا، کرنے دیں، خیر کرنے دیں اس پر. بالکل بالکل. یہی چیزیں ہیں چار. حسد نہیں کیا میں نے ایک اللہ مثال سے اکبر. سمجھا. بات تو یار عجیب بات ہے. آپ اگر حسد ڈال کے کوئی اعتراض کریں گے تو غلط ہو جائے گا. میں نے حسد کیا ہی نہیں. چلے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے دین کو ان کے اندر یعنی آپ کے نزدیک ثواب کی یہی چار صورتیں. میں پوچھ رہا ہوں، شارٹ سا جواب دے دیں. دیکھیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اجازت ہو تو. چلیں آپ سر ایک سیکنڈ آپ ان کو دیں. میری میں بات نے پر اپنا میرا بات اس کے بعد ہی ہوگی نا، چار سنتیں ہیں نا. عوام سن رہی ہے وہ بالکل. سن لیں گے. مفتی مفتی صاحب نے آپ فرمایا او یار خدا کے بندے بات تو پوری کرنے دو. آپ ہی کر رہے ہیں بات، ہم تو ایسے ہی آئے ہوئے ہیں. میں مطلب تین دفعہ آپ نے کیا اور ٹکرا رہے ہیں. وہ چار چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ تو میں جواب دے رہا ہوں. اسی کا ہاں یا نا میں بتا دوں سوال یہ کرنا اپنی چاہ مرضی رہے کا لینا چاہ رہے تو دے دیں. ہیں. سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. آپ نے کہا ہے ایک طرف مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دین یہ ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. ساتھ ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ یہ جو چلے لگا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں سیرت النبی کے، آپ فرق پوچھنا چاہ رہے ہیں نا دونوں میں بتا دوں. ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا کیا ثواب؟ اب یہ کس قسم کے درمیان داخل ہے؟ میں فرق بتا یہ وہ جو ثواب ہے یہ کس چاروں میں فرق چار میں سے کس میں؟ میں فرق بتا یہ ایک سیکنڈ میں فرق پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں فرق بتا دیتا ہوں. اگر ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول نے منع کی ہیں اور میں اسے بطور ثواب کے استعمال کروں گا، وہ غلط ہے کسی بھی مقصد کے لیے. کسی بھی مقصد کے لیے چراغاں اسراف ہے، اسے عبادت کے لیے استعمال کریں گے، غلط ہے. راستے روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کسی مقصد کے لیے بھی یہاں تک کہ نمازی کو بھی حکم ہے کہ وہ راستہ چھوڑ کے کھڑا ہوگا. اگر وہ راستہ بند کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے. یہ حکم ہے ہماری فقہ کے اندر. یہ ساری چیزیں میں فرق بتا رہا ہوں سیرت نبی کانفرنس میں اور ان دونوں چیزوں کے اندر. اگر کسی دن کو متعین کر کے اس دن میں وہ کام کرنے کو زیادہ باعث ثواب سمجھ کے کریں گے، چاہے میں کروں چاہے یہ کریں، وہ بھی غلط ہے. یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں. اب ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ان ساری چیزوں کو بدعت دیکھیں شرائط سے وہ شرائط نکال دیجئے جو اسے بدعت بناتی ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ سوال کا جواب تو نہیں بتا دیا میں. سننے والوں کو مل گیا، سننے والوں کو جواب مل گیا. اب دیکھیں میری سیرت النبی میں کہاں چراغاں ہوتا ہے؟ میرا پیسہ ضائع کہاں ہوتا ہے؟ میری سیرت النبی کانفرنس میں کوئی دن متعین کہاں ہوتا ہے؟ میری سیرت کانفرنس میں اگر کوئی راستہ سر اسراف کی آپ نے بات کی. آپ اسراف جب سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے، قبلہ نے کہا کہ کروڑوں روپے کا اس پہ خرچہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر اسراف ہے نہیں، یعنی اگر میں خرچہ اسراف نہیں ہوتا نا، اتنا تو آپ بھی سمجھدار ہیں. میں صدقے جاؤں گاڑی چلاتا ہوں تو چراغاں کے اندر اور کسی چار آدمی کو آپ کرایہ دیتے ہیں کہ وہ آ کے دین کی بات سمجھے، دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی، دونوں خرچے برابر ہو جائیں گے. یار خرچہ الگ الگ ہے. یہاں رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے.
ویلکم بیک. جی میرے سننے والی عوام ماشاءاللہ سمجھ چکی ہے. مفتی صاحب اس وقت آ گئے ہیں بالکل اپنے ہی بیان کردہ ضابطے کے اڑنگے میں. نہیں بھائی یار بات آپ مجھے کہہ رہے بات کریں نا تو سنیں نا, اب سن لیں نا, برداشت کریں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دین کے اندر کوئی کام ایسا جس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو وہ بدعت ہے. میں اگر وہ جواب دیتے اگر وہ جواب دیتے تو یہ سب کے سامنے بالکل واضح ہو جاتا. اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھرانا سارا سلسلہ اوپن دوبارہ دے دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی دیا. نہیں آپ خاموش رہیں. مفتی صاحب نے ایک طرف ارشاد فرمایا کہ جو کام دین سمجھ کے کیا جائے تو وہ جناب بدعت ہے. اب انہوں نے ساتھ اس کی ڈیٹیل بیان کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈیٹیل کیا ہے, اس کو فرض, واجب, سنت یا مستحب. میں نے کاؤنٹر پین سے کہا تھا کہ یہ جتنے کام بھی جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوئے, جن میں آپ کا تبلیغ کا اجتماع ہے, یہ آپ کی جو کانفرنسیں ہیں, بالخصوص جو آپ کے دفاع صحابہ کے جلوس ہیں, اور اس پہ روڈیں بھی بلاک ہیں, اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ بھی ہو رہا ہے, جھنڈے بھی وہی ہیں, ڈنڈے بھی اسی طرح کے ہیں. اسی طرح سے ختم نبوت کے جلوس ہیں جو ہم منکرین ختم نبوت کے خلاف نکالتے ہیں, یا ناموس رسالت کے جلوس ہیں, تمام امت شیعہ سنی وابی دیوبندی سب نکالتے ہیں. تو اس کو ثواب سمجھ کے نکال رہے ہیں یا گناہ سمجھ کے؟ بولا جی ثواب سمجھ کے نکال رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ جو ثواب ہوگا وہ ان چار میں سے کسی ایک کے تحت ہوگا, مستحب تو یا فرض ہوگا, یا سنت ہوگا, یا واجب ہوگا, یا مستحب ہوگا. تو اب جب وہ مستحب سنت ہوا تو آپ اس کو دین تو پہلے کہہ چکے, تو پھر آپ نے بھی تو اس کو دین مان لیا. اب ہم اپنا موقف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم میلاد شریف کا جو جلوس نکال رہے ہیں یا خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں ہر وہ کام کہ جو کسی کاؤنٹر نفی کی دلیل سے نہ منع کیا شریعت نے, وہ کام غلط ہے. اصل کیا ہے میلاد شریف کے اندر کہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں حضور کے ذکر کو عام کرنا, چاہے وہ ذکر درود پڑھ کے ہو, نعت پڑھ کے ہو, یا کسی طرح بھی ہو. باقی یہ جو جتنی چیزیں ہیں, دن کے انہوں نے تعین کی بات کی, تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول, ہمارے ہاں ہر دن ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک دن خاص ہے رسول اللہ کی ولادت کا, تو انتظامی والے سے تاکہ یار پورے ملک میں ایک ہی دن ایک چرچا ہو, انٹرنیشنل پتہ لگے آج کیوں چھٹی ہے ملک میں, آج کیوں یہ لوگ دیوانے نکلے ہوئے ہیں. جواب ہے آج آمنہ کے لال کی ولادت ہے, تاکہ ایک پیغام پہنچے. باقی ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کوئی 9 کو کرے تو ناجائز ہے یا 10 کو کرے. سارے سال جب بھی رسول اللہ کے ذکر خوشی کا اظہار کرے وہ درست ہے. تو یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس طرح سے جیسے اگر ناجائز ہے تو پھر نہ صحابہ نے جو نہ اجتماع تبلیغ کے کیے نہ باقی کیے. اگر کوئی اسراف کا ایسا کام ہے کہ جو بالکل ایکسٹرا ایسی چیز ہے کہ جو بالکل خلاف عقل ہے, مثلا آپ کوئی ایسی لائٹنگ کر رہے ہیں کہ جو جناب کروڑوں روپیہ صرف گلی کے اوپر ہی آپ نے لگا دیا ہے, تو یہ عقل بھی ہے کہ یار یہ کیا ہے, آپ کا خوشی کا اظہار چند چیزوں سے ہو سکتا ہے, یہ چیز آپ نے درست نہیں کی ہے. البتہ جس طرح سے کہ انہوں نے کہا خرچہ, یعنی ہمیں یہ آ رہا ہے نا کہ اتنا خرچہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. مجھے 1 منٹ دے دیجیے. میری ساری باتیں انہوں نے تسلیم کر لی, میری ساری باتیں انہوں نے تسلیم کر لی. میں نے ان سے عرض کیا تھا, پہلے جو حسر کی بات میں ان سے کہہ رہا تھا نا, وہ اسی وقت غلط بنیاد رکھ رہے تھے, میں ان کو درستگی کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین میں کوئی چیز اضافہ, تو پہلے دین کو تو سمجھے نا لوگوں کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی فرض میں نیا فرض ایجاد کرتا ہے, سنت میں نئی سنت ایجاد کرتا ہے, مستحب میں نیا مستحبات داخل, یہ بات میں نے کہی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ انہی میں حسر ہے. یہ میں نے ان کو پہلے بنیاد میں یہ سمجھا رہا تھا کہ میرا یہ کہنا نہیں ہے, تاکہ پھر آپ مجھ پہ اعتراض. دوسری بات, ہمارے اجتماعات اور ان کے اجتماعات میں جو فرق تھا وہ میں نے بیان کیا. ان سارے فرقوں کو انہوں نے اپنے اجتماع سے نکال دیا, میری بات تسلیم کر لی, میری بات تسلیم کر لی. جن وجوہات کی بنا پہ میں انہیں بدعت کہہ رہا تھا اس عمل کو, وہ ساری وجوہات انہوں نے تسلیم کی اور اپنے اس عمل سے باہر کر دی کہ ہم اس دن کو بھی مخصوص نہیں سمجھتے اس طور پر کہ اس دن زیادہ ثواب ہوگا. یہ انہوں نے کہہ دیا. یہ عوام کو بھی پیغام جانا چاہیے, کیونکہ ہم عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. شروع سے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, اس کے اندر جتنی خرافات ہیں
उन सब को नाजायज कहना मुस्तकिल चाहिए। वो खराफात- मुफ्ती साहब ने कह दिया, देखिए ना, वो मुफ्ती साहब ने कह जब दिया, आप खराफात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं, हैं वो तो खुद कहा है मुफ्ती साहब ने, हाँ, खराफात तो खराफात खराफात से है ना। मुराद है सब लड़की कहते हैं, लड़के का हाँ, नाम यही बात है, खुद खुद ना, कह ये दिया, खराफात खुद कह दिया से मुफ्ती जाए, साहब ने। इख्तिलाफ की वो बात खुद ही कह नहीं दिया। है। ये खुशी तो के मैं नाम आपसे पे किया शुरू जाए। से ये हम कह रहा था, खराफात मैंने तो पहले खराफात यही कहा कि नीयत आपकी किसी काम को बिदअत बनाती है और जायज़ के हुदूद और दायरे में रहती है। अगर जो मुफ्ती साहब ने चीज़ें बयान की हैं उसी तरह हर शख्स की नीयत हो जाए, अल्लाह करे, और वही बात समझ जाए, तो फिर तो झगड़ा ही ख़त्म। ठीक है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है, इत्तेफाक ये हो गया कि अगर नीयत है सवाब की ठीक। और काम ऐसा किया जा रहा है जिससे शरीयत के किसी उसूल या खिलाफ वर्जी ना सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं दिन भी होती मुतय्यन तो नहीं वो किया जा जायज़ उसमें है। सवाब दिन नहीं मुतय्यन ना करने वाली बात तो वो नहीं, भी वो होगी उन्होंने ना कही है, कि उन्होंने अब वो भी कही है। कहते सही है। हैं कि आज़ादारी आप नहीं, पूरे जो साल चीज़ कर सकते मान हैं। रहे हैं उलमा, वो तो आप दाखिल बिल्कुल, करिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैं उनसे कह अपने मगर- लफ्ज़ों से मगर- कह दूं, बिल्कुल कह रहे हैं आप। हमारे नजदीक रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी कोई 12 रबीउल अव्वल 9 रबीउल मुनासिब अव्वल नहीं इसके है। साथ खास नहीं है। उससे नहीं समझ बस- पूरा साल यही हम बात। रसूल की मगर विलादत याद की उसकी ये- खुशी अहमियत मनाते ये है कि वो रसूल खुदा वो बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि दुरुस्त है, वसल्लम वो की बिल्कुल दुरुस्त। विलादत का दिन है, यौम आशूरा मैंने इमाम आपसे हुसैन शुरू- अलैहिस्सलाम की शहादत का उस दिन है, दिन तो उस दिन खुसूसी मनाया जाता जिक्र है, होता उस दिन है। खुसूसी जिक्र होता है। तो यहाँ पर इख्तिलाफ की ये बात नहीं है। बेहतर ये है कि आज की गुफ्तगू में भी माशाल्लाह बड़ी हेल्दी गुफ्तगू हुई और आपको सोचने के कई जो है वो ज़ाविये मिले होंगे, उनको सोचिए, उन पर तहक़ीक़ कीजिए, उलमा इकराम से रुजू कीजिए और अपनी मालूमात को और अपनी रिसर्च के ज़रिए अपनी जो एबिलिटीज़ हैं मज़हब को समझने की, उनको आगे बढ़ाइए। यहाँ पर इस गुफ्तगू को रोकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाक।